ربیع الاول کی ہر رات سونے سے پہلے یہ 3 لفظ پڑھ کر سو جاؤ۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ تمہیں کیسے مل گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ربیع الاول کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اور آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ یہ وظیفہ ربیع الاول کی ہر رات کو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے انسان کے تمام دکھ، پریشانیاں، رنج و غم، درد اور سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں اللہ پاک اتنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے ربیع الاول کی ہر رات کو اللہ کے یہ 3 نام پڑھ کر سو جائیں۔ پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل یا حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں خراب کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا یہ سب سے آسان ترین عمل ہے، اور ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں اور اسی سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی لٹکی رہتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ تم اپنے پیارے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقف ہے، کیونکہ درود پاک خود مقبول ترین عبادت ہے، اس لیے درود پاک کے توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ایک بار ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے، تاکہ آپ کے رزق میں بھی خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور اس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دست دعا دراز کرو تو ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو، اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درود کو قبول فرماتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دعا مانگے۔ میں یقین سے کہتی ہوں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے، اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں
اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اس وظیفے کو آپ نے کرنا کیسے ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کریں گے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلاً رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت اس عمل کو اگلی رات بھی کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان، چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور برکتوں والا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا پڑھنا ہے۔ وہ مبارک نام یا وہاب، یا رزاق، یا باسط کو پڑھنا ہے۔ آپ یا وہاب، یا رزاق، یا باسط کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ آپ نے مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق اور مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، تو اس کی ذات سے آپ جب مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا باسط ایک بار ہو گیا، یا وہاب، یا رزاق، یا باسط 2 بار ہو گیا، یا وہاب، یا رزاق، یا باسط 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب، یا رزاق، یا باسط کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج جو بندہ ربیع الاول کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا سرے سے خاتمہ چاہتا ہے، تو وہ ربیع الاول کی ہر رات یہ وظیفہ پڑھ لے۔ ایسے معجزات ہوں گے، ایسی غیبی مدد آئے گی، آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب آپ یا وہاب، یا رزاق، یا باسط کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت پڑھنی ہے، بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔
یہ صورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ اپنی بچیوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس عمل، اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ فاتحہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ کو پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانے کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی، اور مانگنا رب سے آپ نے ہے۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتا رہی ہوں جسے پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے رزق لے کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر ایسی طاقتور سورت مبارکہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یہ سورت رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے اور وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورت مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ سورۃ کوثر کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، ورنہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی، پھر آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ علماء لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اور ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ
اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنا ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔